أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ سورہ ہود کی 41، 42، 43، 44 چار آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ اس میں دیکھیے پہلی آیت کریمہ میں دو جملے استعمال کیے گئے ہیں، ایک ہے مجرہا اور ایک ہے مرساہا۔ مجرے کے معنی جاری ہونا اور مرسا کے معنی ٹھہرنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نوح علیہ السلام اپنی ایمان والی قوم سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے چلنا بھی ہے، اللہ کے نام سے ٹھہرنا بھی ہے۔ یہ بسم اللہ جو ہے دیکھیے کتنا معمولی جملہ ہے، لیکن یہ جملہ ایمان والوں میں اور کافروں میں زبردست فرق کرنے والا ہے۔ ایمان والوں کا جو منشا ہوتا ہے ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اور کافروں کی منشا کیا ہے؟ صرف نفس پرستی ہے۔ تو ایمان والا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام مسلمانوں کو حکم دیا کہ کرو اللہ کے نام سے کرو۔ پانی پیو بسم اللہ پڑھ کر پیو، کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، بیت الخلا جاؤ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کے جاؤ۔ ہر کام کے اندر بسم اللہ کا فلسفہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ دیا گیا ہے، اور یہ مومنوں کے ذہن میں بچھایا گیا ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے ہوتا ہے، ہر کام اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اللہ کا نام لے کر کے سوار ہو، کیونکہ چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہے اور ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اس کے بعد جب کشتی پر سوار ہو گئے نوح علیہ السلام اور ایمان والے، تو وہ کشتی دریا کی تہ میں سمندر میں چلنے لگی تیز رفتاری کے ساتھ، اور پانی کا چشمہ بننے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا۔ پانی اتنا اونچا ہوا، مفسرین نے لکھا ہے بڑے بڑے پہاڑوں سے 20 گز، 15 گز، 20 گز، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے، پہاڑوں سے بھی اونچا پانی کی موجیں بہہ رہی تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کافروں میں ڈوبنے والوں میں سے میرا بیٹا بھی ہے نافرمان۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی کہ اے میرے بیٹے آؤ، آ کر کے کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ شاید یہاں پر کسی کو اشکال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ کے خاندان کے جو بےایمان لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، ان کو ہم ہلاک کریں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز کیوں لگائی؟ تو اس کا مفسرین نے جواب یہ دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو دعوت ایمان دی، کافروں میں سے تھا لیکن دعوت ایمان دی نوح علیہ السلام نے، آخری امید کے طور پر کہ شاید یہ اب سمجھ جائے، شاید اب یہ ایمان قبول کر لے، شاید اب اس کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ لیکن وہ بیٹا ایسی بری صحبت اختیار کر کے بگڑا تھا کہ اس کا دل بالکل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا کہ باپ نبی ہے اور جلیل القدر نبی ہے، لیکن جلیل القدر نبی کی دعوت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنی ارکب معنا، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ شامل مت ہو۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا عذاب آ گیا تو کشتی پر سوار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کشتی پر سوار نہیں ہوا۔ کیا کہہ رہا وہ؟
میں پہاڑوں کی پناہ لے لوں گا، بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اوپر میں چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے غصے سے کسی کو کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے اوپر رحم کر دے۔ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کر دے وہی آج بچے گا اللہ کے غضب سے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے آج وہ نہیں بچ سکتا جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو۔ اسی درمیان میں سمندر کے اندر ایک موج آئی، اس موج نے، اس تھپیڑے نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے سامنے وہ بیٹا جو ہے غرق ہو گیا۔ اور یہ کشتی جس کے بارے میں نے ابھی ذکر کیا، یہ رجب میں پانی کی تہ پر آئی تھی، رجب میں، اور 6 مہینے تک پانی کی تہ پر 6 مہینوں تک یہ گشت کرتی رہی۔ مفسرین نے بڑی لمبی لمبی چوڑی بحثیں کی ہے، یہ کشتی 6 مہینوں تک سمندر میں تیرتی رہی، 6 مہینوں تک۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جب یہ کشتی خانہ کعبہ کی سیدھ میں بالکل آئی تو خانہ کعبہ کو انہوں نے سجدہ کیا، طواف کیا کشتی نے، اور 6 مہینے تک گردش کرتی رہی۔ اس کے بعد یہ جودی پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری۔ یہ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ یہ جودی پہاڑ شمالی عراق کے اندر آج بھی اسی نام سے موجود ہے، اور اس کا دائرہ آرمینیا تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ بہت لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ اب میں 1-2 بات آپ کے سامنے، یہ تو سمندر کے اندر ان کا بیٹا غرق ہو گیا، کشتی 6 مہینے کے بعد ٹھہری، اور 6 مہینے کے بعد جب ٹھہری وہ کشتی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے زمین پانی کو نگل لے، اور آسمان سے فرمایا اے آسمان پانی برسنا بند ہو جا۔ چنانچہ پانی آسمان سے برسنا بند ہو گیا، زمین سے پانی نکلنا بند ہو گیا۔ اب جو ہے پانی ختم ہو گیا، زمین کے اندر چلا گیا، آسمان کا پانی وہ برسنا بند ہو گیا، زمین خشک ہو گئی۔ جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی۔ اس کے بعد پھر اسی 40 یا 80 آدمیوں سے پھر دنیا کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 1-2 بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ نوح علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اور اس کا بیٹا جس کا نام کنعان لکھا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام، یافیس، یہ بیٹے تھے، یہ ایمان والے تھے، ان کی بہویں بھی ایمان والی تھی۔ لیکن یہ بیٹا جو کنعان نام کا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے یہ سوتیلا بیٹا بھی تھا یا ان کا ہی بیٹا تھا، لیکن بری صحبت اختیار کر کے یہ جو ہے بگڑ گیا۔ دیکھیے ماحول کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھیے ٹھنڈی آئی، ٹھنڈی کا اثر مجھ کو پڑ گیا، میں ٹھنڈی سے متاثر ہو گیا۔ گرمی آئی، گرمی کا اثر پڑ جاتا۔ ماحول کا کتنا اثر پڑتا، موسم کا اثر پڑتا۔ ٹھنڈی آئی تو آدمی کو سردی، کھانسی، نزلہ سب شروع ہو جاتا۔ گرمی آئی تو آدمی کو پیاس لگتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، دھوپ لگتی ہے۔ تو موسم کا جب اتنا اثر ہے تو بتائیے صحبت کا اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ صحبت کا اثر تو لازمی ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسی طریقے سے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ عطر کی دکان۔ آپ عطر لینے کے لیے اگر گئے تو آپ نے اگر عطر نہ خریدا تو کم سے کم آپ کو عطر کی خوشبو تو مل ہی جائے گی۔ اور بری صحبت کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بھٹیاری کی دکان، آپ اس کے پاس جائیے، آپ نے اگر کوئی سامان نہیں خریدا تو کم سے کم اس کا دھواں اور اس کے پاس جو آگ جلتی ہے اس کا اثر تو آپ کو پڑ ہی جائے گا۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کی صحبت کا اثر بھی آدمی کو پڑتا ہے، اور بری صحبت کا اثر بھی پڑتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر فارسی کا مجھ کو یاد آیا، وہ فرماتے ہیں صحبت سارے ترا سارے کنت، صحبت سارے ترا سارے کنت، صحبت تارے ترا تارے کنت۔
اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے اچھے بنو گے، بروں کی صحبت میں رہو گے تم برے بنو گے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک قصہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ عقد میں آنے سے پہلے ان کا نکاح ایک آدمی سے ہوا تھا جس کا نام غالباً عبداللہ ابن جہش ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر کے دونوں ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ اس زمانے میں ہجرت کرنا فرض تھا، مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشے کی حبشہ گئے، وہاں رہے، بہت سارے مسلمانوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ تو ام حبیبہ جو حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بعد میں آئیں، تو یہ دونوں میاں بیوی بھی ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ وہاں جا کر کے یہ جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر تھا یہ بروں کی صحبت میں پڑ گیا، عیسائیوں کی صحبت میں پڑ گیا، ان کی صحبت میں رہنے لگا، شراب نوشی شروع کر دی، ان کی بری صحبت اختیار اس نے کر دی۔ اس بری صحبت کا اثر یہ پڑا کہ وہ حضرت ام حبیبہ کا شوہر آگے چل کر کے نعوذ باللہ آگے چل کر کے کیا ہوا، وہ مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں، حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہوا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا۔ لیکن یہاں پر عرض یہ کرنا ہے کہ اسلامی تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ نبی کی صحبت میں ایمان قبول کرے کوئی آدمی اور ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اس نے اسلام کو چھوڑا ہو۔ ایسی مثال، ایسا واقعہ ایک ہاتھ چھوڑ کر کے ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہ دیکھیے حبشہ کے برے ماحول میں جا کر کے پڑ گیا، شراب نوشی شروع کر دی اور وہاں جا کر کے یہ کفر اس نے اختیار کر لیا، عیسائی مذہب اس نے اختیار کر لیا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہوا۔ یہاں پر دوسری بات یہ بتا کر کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بے نیاز ہے، چاہے وہ کتنا بڑا نبی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے باپ کو ایمان سے محروم رکھ دے، اس کے بیٹے کو ایمان سے محروم رکھ دے، اس کی بیوی کو ایمان سے محروم رکھ دے اور اس کے چاچا کو ایمان سے محروم کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کتنا بے نیاز ہوں اور میں کیسی طاقت والا ہوں، میں جس کو چاہوں اس کو ایمان کی دولت سے نواز سکتا ہوں اور جس کو میں چاہوں اس کو ایمان سے محروم کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو لہب، ابو طالب، ابو لہب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار، کتنی محبت دی تھی، گود میں بھی کھلایا ہوگا، چوما بھی ہوگا، چاٹا بھی ہوگا، شفقت اور محبت کا مظاہرہ بھی کیا ہوگا۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو ایمان سے محروم کر دیا، جہنم کا ایندھن اس کو بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اس کے باپ حاضر کو ایمان سے محروم کر دیا۔ اسی طریقے سے دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ سب کے سب لوگ ایمان سے محروم رہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں ایمان سے نواز دوں اور جس کو میں چاہوں محروم کر دوں، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، چاہے نبی کا باپ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، نبی کی بیوی ہو، میں ایمان سے جس کو چاہوں محروم کر دوں۔ اور میں اگر چاہوں تو کالے حبشی رہنے والے بلال کو ایمان کی دولت سے نواز کر عرش معلی تک ان کو پہنچا دوں۔ یہ میری مرضی ہے، میرا اختیار ہے، اس کے اندر کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور اس کی کشتی کا جو ذکر تھا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کی اس کا ذکر ابھی آگے کی آیت میں ہے، کئی آیتوں میں اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ آپ اس کے لیے کیوں دعا مانگ رہے ہیں، اس کے لیے کیوں آپ مجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔